اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا رؤوف یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی دوستوں، آج ہم پڑھیں گے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور مناقب۔ تعارف: آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد اور متقی بھی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھیں۔ بچپن میں جب آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک منہ میں دے دیتی اور وفور شوق میں آپ کے پستان مبارک سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ لگائیں، جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں سعادت: بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ جس قدر میرے پیالے سے پیا ہے اس قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ: ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت خوب روح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں 70 شہداء بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جوہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء و باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء و میر منشی وہاں پہنچے اور کچھ کہہ کر چلے دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زور و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے عیاں ور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھ کو بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء کہتے ہیں اگر عقل حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و تباہ کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مقام۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہ کرتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔